بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ پروفیسر عامر افضل ایکسپوزیٹری رائٹنگ کے ایک بہت ہی بیسک ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے۔ بیسک ان اے سینس کہ ہمارا یہ جو آج کا ٹاپک ہے یہ پرسنلائزڈ لرننگ کے بارے میں ہے۔ اب لرننگ ایک بہت واسٹ ٹاپک ہے۔ لرننگ کچھ ایسی ہوتی ہے کہ جو آپ کی بہت اپنی ایج کے سٹارٹ سے شروع ہو جاتی ہے، کچھ لرننگ ایسی ہے جو لیٹر آن آپ کے انسٹیٹیوشنز میں اور آپ کے انوائرمنٹ سے شروع ہوتی ہے، لیکن ایک چیز ہر جگہ پہ آپ کی لرننگ کا حصہ رہتی ہے، دیٹ از پرسنلائزڈ لرننگ۔ پرسنلائزڈ لرننگ کے بارے میں بہت ساری تھیریز ہیں، بہت سارے اسکول آف تھاٹ بھی ہوں گے، لیکن میں نے کوشش کی ہے اس کو ذرا تھوڑا بریف رکھ کے تو آپ کو میں یہ تھوڑا سا بتا دوں کہ لرننگ اور خاص طور پہ انڈیویجول لرننگ، فار ایگزامپل اگر ایک استاد کے پاس، ایک ٹیچر کے پاس 20 30 40 اسٹوڈنٹس ایک کلاس میں ہیں تو ظاہری بات ہے تمام کے تمام اسٹوڈنٹس ایک جیسے مینٹل لیول کے نہیں ہوں گے اور ایک جیسے بیک گراؤنڈس کے نہیں ہوں گے، تو ہر بچے کے لیے آپ کو بعض اوقات الگ سے سوچنا پڑے گا، الگ سے اس کی لرننگ کے لیے کچھ ایفرٹ کرنی پڑے گی، اس کے لیے کچھ میتھڈالوجیز، کچھ اسٹریٹجیز بنانی پڑیں گی، رائٹ فرام دا چائلڈہڈ، فرام دا ارلی کلاسز، پری اسکول سے لے کے اور آن ورڈ آپ کی ہائر ایجوکیشن کی کلاسز تک۔ جو انڈیویجولز ہیں ان کی لرننگ کو ہم کس طرح سے مینیج کر سکتے ہیں وہ آج ہم سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اس ویڈیو میں۔ چلیے دیکھتے ہیں۔ اب پہلے یہ دیکھ لیں کہ یہ پرسنلائزڈ لرننگ ہے کیا، یہ کانسیپٹ مائنڈ میں بنا لیں۔ پرسنلائزڈ لرننگ از این ایجوکیشنل اپروچ دیٹ ٹیلرز انسٹرکشنز ٹو دا انڈیویجول نیڈس، اسٹرینگتھس، پریفرنسز اینڈ انٹرسٹس آف ایچ لرنر۔ اب یہاں پر ایک ورڈ ہے ٹیلر۔ ٹیلر سے مراد یہ کہ یہ مین میڈ ہے، یہ آپ نے خود بنانی ہے، آپ نے اسٹریٹجیز بنانی ہیں، میتھڈز، میتھڈالوجیز، ٹیکنیکس آپ نے ایوالو کرنی ہے، آپ نے ایکسپلور کرنی ہے ٹو دا انڈیویجول نیڈس۔ اب پہلی چیز یہ آئی کہ آپ کی پرسنلائز لرننگ میں آپ نے اس ایجوکیشنل اپروچ میں جو پڑھانے والے ہیں انہوں نے کوشش یہ کرنی ہے کہ انہوں نے انڈیویجول نیڈس کو فالو کرنا ہے، اسٹرینگس کو فالو کرنا ہے۔ ہر اسٹوڈنٹ کا اپنی ایک اسٹرینگتھ ہے، اپنی ویکنیسز ہیں، پریفرنسز کیا ہیں اور انٹرسٹس کیا ہیں، ان پوائنٹس کے اوپر فوکس کریں گے تو تب آپ پرسنلائز لرننگ میں آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اٹ شفٹس اوے فرام دا ٹریڈیشنل ون سائز فٹس آل ماڈل آف ایجوکیشن اینڈ انسٹیڈ فوکسز آن creating flexible learning pathways that allow students to learn at their own pace in their own style and often in ways that leverage their unique strengths and weaknesses. So ایک چیز تو یہ جیسے اسٹارٹ میں بتایا کہ یہ ون سائز فٹس آل نہیں ہے کہ ایک ٹیچر ایک کلاس کو پڑھا رہا ہے اور وہ ایک ہی طریقے سے لیکچر میتھڈ کے ذریعے پڑھا رہا ہے اور وہ سب کو سمجھ بھی آ رہا ہے، تو یہ ویسا نہیں ہے۔ اس میں آپ کے پاس فلیکسیبلٹی ہے، لرننگ پاتھ ویز، آپ کو وہ مختلف قسم کے طریقے اڈاپٹ کرنے پڑیں گے اسٹوڈنٹس کی کو ان کے پیس کے اوپر، ہر اسٹوڈنٹ کو اس کے پیس، اس کی اپنی جو لرننگ پیس ہے اس کے اوپر لے جانے کے لیے، اس کے اپنے اسٹائل میں اور اس کی اسٹرینتھ اور ویکنیسز کو سامنے رکھتے ہوئے۔ سو دس از واٹ پرسنلائز لرننگ از۔ کیا اس کے کی اسپیکٹس ہیں، کہاں ہم نے کام کرنا ہے، کہاں ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے؟ سب سے پہلا ہے ہمارے پاس لرنر سینٹرڈ اپروچ ہے۔ لرنر سینٹرڈ اپروچ میں یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ اب یہ خیر اتنا نیا کانسیپٹ بھی نہیں ہے، کافی پرانا کانسیپٹ ہے، لیکن ایسٹ میں پاکستانی سچویشن میں ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ زیادہ تر ٹیچر اورینٹیڈ اپروچ ہوتی ہے، انسٹرکٹر سینٹرڈ اپروچ ہوتی ہے۔ جو انسٹرکٹر ہوتا ہے، ٹیچر ہوتا ہے، وہ زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے، لیکن یہاں پر ہمیں لرنر سینٹرڈ اپروچ چاہیے۔ اس میں ہمیں کیا چاہیے؟ ہمارا فوکس اسٹوڈنٹ پہ ہو، ہمارا اسٹوڈنٹس کی جو انٹرسٹس ہیں اس کے اوپر ہو، اسٹوڈنٹ کی لرننگ اسٹائلس کے اوپر ہو اور ان کے بیک گراؤنڈ کے اوپر ہو، اور ہم نے کچھ ایسا جو اپنا کریکولم ہے اس کو ہم نے اس طرح سے چلانا ہے کہ وہ ان تمام اسٹوڈنٹس کو ہم انڈرسٹینڈ کرنے کے قابل بنا دیں۔ اب اس میں ہم نے کرنا یہ ہے کہ ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ پڑھانے والوں نے تمام اسٹوڈنٹس کو ایکولی انوالو کرنا ہے اپنی اپروچ میں، اپنے میتھڈز میں۔ ایک اسٹوڈنٹ کلاس میں پڑھا رہا ہے تو یہ انشور کرے کہ اس کے تمام اسٹوڈنٹس اس کی جو ٹیچنگ اس میں انوالو ہو رہے ہیں اور ایکول انٹرسٹ لے رہے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، ٹیلرڈ انسٹرکشنز۔ اب انسٹرکشن از ڈیزائنڈ ٹو میٹ دا انڈیویجول نیڈز آف اسٹوڈنٹس۔ ٹیچرز جو ہوتے ہیں، ایجوکیشنل پلیٹ فارم، اڈاپٹیو لرننگ ٹیکنالوجیز، یہ سب کے سب جو ہوتے ہیں یہ ہمیں نئے
قسم کی اسیسمنٹ کے طریقے، نئے میتھڈز، نئی ٹیکنیکس سکھاتے ہیں، اور یہ ہمارا اس طرح سے ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ ہم اپنی بکس کے ذریعے، اپنے مٹیریل کے ذریعے، اپنی آڈیو ویژول ایڈس کے ذریعے، کلاس روم میں اپنی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کے ذریعے ہم اسٹوڈنٹس کو کچھ سیکھنے کے قابل بنائیں. سو ٹیلرڈ انسٹرکشنز ہوں گی، ہمیں اپنی میتھڈالوجی کو بنانا ہوگا، ہمیں ایکٹیویٹیز پلان کرنی ہوں گی. نمبر 3 فلیکسیبل لرننگ پاتھس. ایک جیسا سٹائل آپ کا نہیں چلے گا، جیسے اسٹارٹ میں بتایا ون سائز فٹس آل والی بات یہاں پر نہیں ہوگی. ڈفرینٹ پاتھ ویز ٹو سکسیس آپ کو بنانے ہوں گے. اسٹوڈنٹس may have access to a variety of learning resources and methods. اب اسٹوڈنٹس کے پاس بہت سارے ورائٹی آف ریسورسز ہوتے ہیں، بہت سارے ان کے پاس بکس بھی ہیں، انٹرنیٹ کا مٹیریل ہے، اور آپ کے پاس بھی ہے. اب کون سا جو مٹیریل ہے وہ اسٹوڈنٹ کے لیے زیادہ سوٹیبل ہے، کون سا اسٹوڈنٹ کس طرح سے ایک مٹیریل کو لیتا ہے، اس کو سمجھتا ہے، تو یہ فیصلہ کرنا اور اس کے اوپر ایکٹیویٹیز ڈیوائز کرنا یہ ٹیچر کا کام ہے. سو دیر مسٹ بی اے فلیکسیبلٹی. ایک جیسا میتھڈ، ایک جیسی اپروچ روزانہ ہر وقت ہر کلاس میں ہر اسٹوڈنٹ کے ساتھ نہیں چلے گی. دین دیر از سیلف پیسڈ لرننگ. ہم نے سیلف پیسڈ لرننگ میں یہ دیکھنا ہے. اب یہاں پر جیسے بتایا کہ یہ لرنر سینٹرڈ اپروچ ہوگی، تو یہاں لرنرس کی جو ہے وہ ہم نے پیس کو ذہن میں رکھنا ہے کہ اسٹوڈنٹ کس طرح سے لرن کرتا ہے. فاسٹ لرنرز جو ہیں وہ ہم ان کو ذرا تیزی سے موو کروا سکتے ہیں. آپ نے کلاسز میں دیکھا ہوگا کچھ بچے ایسے ہیں جو بہت تیزی سے چیزیں پک کرتے ہیں، کچھ بچے ایسے ہیں جو سلو لرنرز ہوتے ہیں. تو ہر بچے کو اپنی جو پیس ہے، اپنی جو لرننگ پیس ہے، اس کے اوپر چلانا ہوگا. اس کے لیے ایکٹیویٹیز بنانی ہوں گی، اس کی اسیسمنٹ بھی اسی طرح سے کرنی ہوگی، اپنے کریکولم کو، اپنی اسٹریٹجیز کو بھی اسی طرح سے ڈیزائن کرنا ہوگا. دین دیر از یوز آف ٹیکنالوجی. یہ اس کے بغیر اب کوئی گزارا نہیں، کوئی چارہ نہیں. اے آئی ڈریون آپ کی جو پلیٹ فارمز ہیں وہ آپ کو یوز کرنے ہوں گے. آپ کو آڈیو ویژول ایڈس کی مدد لینی ہوگی، ریکمینڈیڈ سورسز ہیں، انٹرنیٹ، ایوری تھنگ. آپ کو ملٹی میڈیا کی ضرورت ہوگی. You may use every kind of technology to make the students understand, but especially mind میں جو بات رکھنی ہے وہ یہی کہ ہمارا جو اپروچ ہے وہ لرنر سینٹرڈ اپروچ ہو. The next is assessment for learning. اب اسیسمنٹ بہت ضروری ہے. لرننگ ہو رہی ہے اسٹوڈنٹ کی، بچہ سیکھ رہا ہے، لیکن اس کی اسیسمنٹ کیسے ہوگی؟ تو اس کی جو اسیسمنٹ ہوگی وہ عموماً فارمیٹیو یا اٹ از ڈیزائن ٹو گائیڈ لرننگ رادر دین جسٹ میجر آؤٹ کمز. تو یہ جو ہماری اسیسمنٹ ہے، ہم نے اکثر یہ دیکھا کہ ہم اسیسمنٹ فار دا سیک آف اسیسمنٹ کرتے ہیں. ہماری اسیسمنٹ سے ایک گائیڈنس کا پہلو نکلنا چاہیے. گائیڈنس ہمیں اس اسیسمنٹ سے ملنی چاہیے تاکہ ہم بچے کی جو فردر اسٹڈی ہے اس کو ہم امپروو کر سکیں. اب جیسی اسیسمنٹ ہوگی اس میں ہمیں اسیسمنٹ کے ذریعے ہمیں فردر فیوچر جو ایڈجسٹمنٹس ہیں وہ ہم کر سکیں گے. سو ہماری اسیسمنٹ یہ ہم یوں اس طرح سے اس کو ڈیفائن کر لیں کہ یہ ہمیں فیوچر پلاننگ میں، فیوچر ایکٹیویٹیز کو ڈیزائن کرنے میں، ہمارے میتھڈز میں اور بچے کی انوالومنٹ کے لیول کو، یہ ساری چیزیں ہمیں گائیڈ کرے. تو پھر یہ ہماری جو اسیسمنٹ فار لرننگ ہے یہ واقعی افیکٹو ہے. دا نیکسٹ از کمپیٹنسی بیسڈ پروگریشن. اب ہم نے بچوں میں کمپیٹنسی پیدا کرنی ہے. اب کمپیٹنس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کمپیٹنس بچے کے اندر یہ کچھ سکلز پیدا کرنی ہے، اور سکلز ہم نے اس طرح سے پیدا کرنی ہے کہ بچہ جو ہے وہ خود سیلف سفیشینٹ ہو جائے. اپنی اسپیسیفک جو اپنی سکلز ہیں، اپنے جو اس نے وقت گزارنا ہے کلاس میں، کلاس سے باہر جو مٹیریل اس کو ملے وہ اس کو ٹھیک طرح سے یوٹیلائز کر سکے. اپنی اگر ہم لینگویج کی بات کریں تو اس کی ریڈنگ ٹھیک ہو، اس کی رائٹنگ ٹھیک ہو، لسننگ بہتر ہو، اینڈ ہی مسٹ اسپیک ویل. تو کمپیٹنسی بیسڈ پروگریشن اس طرح سے ہو کہ ہم صرف رٹا نہ لگوائیں، ہم اس کے بچے کی کمپیٹنس میں اضافہ کریں. لرنرز پروفائل بننا بہت ضروری ہے. وہ ظاہری بات ہے آپ کا لرنرز کی جو گریڈنگ آپ کریں گے اسی حساب سے ہوگا. اینڈ اگین اٹ وڈ کم آؤٹ آف دیٹ اسیسمنٹ. لرنرز کا پروفائل ہونا بہت ضروری ہے جس میں ڈیٹیلڈ انفارمیشن ان کی اسٹرینگس کی، چیلنجز کی، پریفرنسز کی، انٹرسٹ کی اینڈ گولز کی. تو ان کا پروفائل ہر اسٹوڈنٹ کا الگ الگ بن جائے تو آپ کے لیے بہت ایزی ہو جائے گا آگے چلنا. فوکس آن اسکلز اینڈ نالج اپلیکیشنز. اور یہ موسٹ ماڈرن ٹیکنیک ہے. موسٹ ماڈرن ان اے سینس کہ شاید ہمارے لیے موسٹ ماڈرن ہوگی. ہم میمورائزیشن پہ زور دیتے رہے ہیں آج تک، لیکن ہماری کریکولم کو، ہماری ٹیکسٹس کو، ہمارے جو مٹیریلز ہیں ہم نے ان کو اس قابل بنانا ہے کہ وہ بچوں کی جو آج سے 10 15 20 سال بعد جو سکلز ان کو کام آنی ہیں ان میں ہم ان کو اچھی طرح سے یوٹیلائز کر سکیں. بچوں میں ہم ایسی سکلز پیدا کریں
کہ وہ علم تو اپنے پاس ان کے پاس ہو، ان کے پاس انفارمیشن ہو، ان کے پاس ڈگری ہو، ان کے پاس سرٹیفکیٹس بھی ہوں، بٹ ان کو اس قابل بھی ہونا چاہیے کہ وہ کام کہیں پر جاب کر سکیں، اپنی سکلز کو یوز کر سکیں اور اپنے نالج کو اپلائی کر سکیں. جو ہم پڑھا رہے ہیں کیا یہ بچے آج سے 10 15 20 سال بعد اپلائی کر سکیں گے؟ یہ ہمارا اصل کنسرن ہونا چاہیے آج. دین دیر از کولیبریشن بٹوین لرنرز اینڈ ٹیچرز. اب کولیبریشن بڑا واسٹ ٹرم ہے. کولیبریشن کا مطلب یہ نہیں کہ ایک ون سائیڈڈ ٹریفک ہوتی ہے، ٹیچر پڑھائے اور اسٹوڈنٹ سن لے اور وہ یہ کہے کہ اس کو سب کچھ سمجھ میں آ گیا. تو پرسنلائز لرننگ میں آپ کو دا ٹیچرز ہیو ٹو ایکٹ ایز فیسیلیٹیٹرز اور کوچز رادر دین ٹریڈیشنل انسٹرکٹرز. آپ ٹریڈیشنل انسٹرکٹرز نہ بنیے، آپ انٹریکٹ کیجیے. آل آور سیشنز آف لرننگ اینڈ ٹیچنگ ایز اے ٹیچر، آور سیشنز مسٹ بی انٹریکٹیو سیشنز. بچوں سے آپ بچوں کو گائیڈ کیجیے، ان کے گولز سیٹ کیجیے، ان کے ریسورسز کو ان کو مینیپولیٹ کرنا سکھائیے. لرنر اور ٹیچر کی جتنی زیادہ فرینک، جتنی زیادہ انسٹرکشنل، جتنی زیادہ کنسٹرکٹیو کولیبریشن ہوگی، اتنا زیادہ اسٹوڈنٹ سیکھے گا. اینڈ دین نیکسٹ از انٹیگریشن آف پرسنل انٹرسٹس. پرسنل انٹرسٹس. اب پرسنلائز لرننگ جو ہے اٹ الاؤز دا اسٹوڈنٹس ٹو ایکسپلور سبجیکٹس دیٹ آر الائنڈ ود دیئر اون پرسنل انٹرسٹس اینڈ پیشنس. اب یہ اگین ایک ایسا کانسیپٹ ہے کہ جو ہماری اسکلز کی بہتری کے لیے اور ہماری فیوچر نیڈس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمیں اسٹوڈنٹ کو اس کی جو اپنی گراؤنڈ ہے، اس کی اپنی پچ ہے، جو اس کی اسٹرینتھ ہے، ہم نے اس پہ لے کے جانا ہے، اس کی انٹرسٹ پہ لے کے جانا ہے. ہم نے یہ نہیں کرنا کہ ہم اس کو ایسی چیزیں پڑھائیں جس میں اس کی انٹرسٹس نہیں ہیں. انٹرسٹ ہو اس کے، وہ اپنے گولز سیٹ کر سکے، وہ اپنے گولز کے بارے میں کلیئر ہو، وہ اپنی اور اس کے بارے میں وہ اپنی میننگ فل اور پروگریس کرنے کے قابل ہو. تو اس انٹیگریشن کے بغیر یہ جو پچھلا جتنا بھی بتایا یہ سارے کا سارا آپ کا ویسٹ ہو جائے گا اگر پرسنل انٹرسٹ کے اوپر بیسڈ اس کی جو ٹیچنگ ہے وہ نہ ہو. اب اس آگے بڑھتے ہوئے دیکھیں کہ اس پرسنلائز لرننگ کے جیسے ہم نے کچھ اسپیکٹس پڑھے، اس کے بینیفٹس کیا ہیں. سب سے پہلا اس کا جو بینیفٹ ہے دیٹ از دا انکریز انگیجمنٹ. اب انگیجمنٹ مینز یہاں پر اسٹوڈنٹ اور اسٹوڈنٹ کی آپس کی جتنی زیادہ بہتر انٹریکشن ہوگا، جتنا زیادہ موٹیویٹڈ ہوں گے، اور وین لرننگ از ریلیونٹ ٹو دیئر انٹرسٹ اینڈ نیڈس، تو اتنا زیادہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ انگیجڈ فیل کرے گا، انوالو فیل کرے گا اور انٹرسٹ فیل کرے گا. نیکسٹ از بیٹر اکیڈیمک آؤٹ کمز. ٹیلرنگ جو لرننگ ہے اٹ ہیلپس ٹو میٹ انڈیویجول لرننگ اسٹائلس which can lead to improved performance. اب بیٹر ایکیڈیمک آؤٹ کمز کے لیے ضروری ہے کہ ٹیلر میڈ انڈیویجولی فوکسڈ اور انڈیویجولی انوالوڈ ایکٹیویٹیز جو ہوں وہ ہوں، تو تب آپ کی جو بہتر ایکیڈیمک آؤٹ کم سامنے آئے گی. ڈیپر انڈرسٹینڈنگ. اگین لرنرس کین فوکس آن ماسٹرنگ کانسیپٹس ایٹ دیئر اون پیس رادر دین رشنگ تھرو مٹیریل. یہ نہیں کہ استاد کو ضروری ہے، استاد کو یہ بہت جلدی اس نے کورس ختم کرنا ہے، ہم نے ایگزام لینا ہے، اس کے بجائے بچے کو اس کے پیس پہ چلایا جائے، بچے کی بہتر انڈرسٹینڈنگ کو انشور کیا جائے. اور لاسٹ از امپاورمنٹ. اب بچے کو ہم پرسنلائز لرننگ سے امپاور کیسے کر سکتے ہیں کہ لرنرز ہیو مور کنٹرول اوور دیئر ایجوکیشنل جرنی. اب سیکھنا کیونکہ بچے نے ہے، لرنر نے ہے، تو اسٹوڈنٹ شوڈ بی، دا لرنر شوڈ بی امپاورڈ ان سچ اے وے کہ وہ اپنے آپ کو جو انکریز کانفیڈنس ہے اور اپنی لرننگ کی اونرشپ لے سکے. سو فار یہ ہو رہا ہے کہ ٹیچر اونرشپ لے رہا ہے، ٹیچر کہتا ہے میں نے اتنا پڑھا دیا، کیا بچے کو سمجھ میں آیا، کیا بچے نے انڈرسٹینڈ کیا، کیا بچہ اس کو کل کو پریکٹس کرنے کے قابل ہے، کیا بچہ از ہی ایبل ٹو grasp the knowledge, inculcate all the skills in him and then later on practice in the practical field. کیا یہ ان کاموں کے وہ قابل ہے یا نہیں ہے، یہ ہم نے انشور کرنا ہے. for empowerment. There are challenges of personalized learning. First challenge is resource intensive. Creating personalized learning plans for each student requires significant time, effort and technological resources. اس کے لیے ریسورسز کا ہونا بہت ضروری ہے. آپ کا کریکولم ہے، آپ کی مٹیریل ہے، وہ آپ نے ریسورسز کو مینیپولیٹ کرنا ہے. آپ کا انٹرنیٹ کا مٹیریل ہے، آپ کی ٹیکنالوجی ہے اور اس ٹیکنالوجی کا استعمال ہے. تو ریسورس انٹینسیو جو ہے یہ آپ کا پہلا چیلنج. اس میں آپ کے ریسورسز، آپ کے انٹرنیٹ کا مٹیریل اور مٹیریل کو پھر آگے ایکٹیویٹیز سے ڈیوائز کرنا، یہ سب سے پہلا چیلنج ہے. سیکنڈ از ٹیچرس ٹریننگ. آپ کی ظاہری بات ہے ٹیچرس جو ہیں وہ اس کے حساب سے ٹرین ہونے بہت ضروری ہیں. ٹیچرس ٹریننگ آج شاید جتنی ضرورت ہے اتنی شاید پہلے کبھی نہیں رہی. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج بدلتے ہوئے دور میں، ہم جب اے آئی کے دور میں زندہ ہیں،
تو ٹیچرز کو پہلے خود ان تمام چیزوں کو سیکھنا، ٹرینڈ ہونا، اور ان کی اسیسمنٹ اور ان ایجوکیٹرز کو اپنی لرننگ اسٹریٹجیز کو سیکھنا بڑا ضروری ہے. وہ اگر سیکھ لے گا تو تبھی آپ کی آگے جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کی لرننگ ہو سکے گی. دین ایکسیس ٹو ٹیکنالوجی اگین ون آف دا موسٹ امپارٹنٹ element that is successful implementation often requires access to digital tools and platforms. آج درجنوں نہیں بلکہ ہزاروں کے حساب سے ہنڈریڈز اینڈ تھاؤزنڈز آف ڈیجیٹل ٹولز اویلیبل ہیں جن کو ہمیں پہلے سیکھنا ہے ایز ٹیچرز انسٹرکٹرز, اینڈ دین وی ہیو ٹو امپارٹ دا سیم نالج ٹو آر انڈر سورسڈ جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں, لرنرس ہیں, ان تک. تو یہ کچھ چیلنجز ہیں اس پرسنلائز لرننگ میں جو ہم نے فیس کرنے ہیں اور ان کو ہم نے اوور کم کر کے آگے بڑھنا ہے. اینڈ پہ ہم یہ کنکلوڈ کر سکتے ہیں کہ پرسنلائز لرننگ ایمز ٹو کریٹ این ایجوکیشنل ایکسپیرئنس دیٹ ریفلیکٹس دی انڈیویجویلٹی آف ایچ لرنر, میکنگ ایجوکیشن مور فلیکسیبل, انگیجنگ اینڈ افیکٹو ان میٹنگ دا نیڈز آف آل اسٹوڈنٹس. سو فائنلی ہمارا آخری جو کرکس ہے ان تمام اس ساری ڈسکشن کا وہ یہ کہ آور سول پرپز شوڈ بی دا fulfillment and the betterment in the needs of all students ہونا چاہیے. So here ends today's lecture. اس کے بارے میں کوئی بھی آپ کوئی کامنٹ کرنا چاہیں, کوئی کویشچن کرنا چاہیں تو you are free to comment and free to ask your questions. Thanks for watching.